أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق اللہ العظیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم، اور کون اعراض کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور طریقے سے، الا من صفی نفسہ، مگر وہ شخص جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک وہ آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ، البتہ نیکوں کاروں سے ہوگا۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ، جب فرمایا اس کو اس کے رب نے، اسلم، جھک جا، یعنی میرے سامنے، قال، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، اسلمت لرب العالمین، جھک گیا میں رب العالمین کے سامنے، ووصى بها ابراہیم، اور وصیت کی اس ملت پر قائم رہنے کی ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، لکم الدین، تمہارے لیے دین، فلا تموتن، پس تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کے پاس موت، اذ قال لبنیہ، جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد، قالوا، کہا انہوں نے، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، و الہ آبائک، اور تیرے باپ دادا کے معبود کی، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام تھے، الہ واحدہ، جو ایک ہی الہ ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، تلک امۃ قد خلت، یہ ایک گروہ تھا، تحقیق وہ گزر گیا، لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا،
وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے، وَقَالُوا، اور کہا انہوں نے، كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، ہو جاؤ تم یہودی یا نصرانی، تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کریں گے جو ایک طرف ہونے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ اس سے پہلے رکوع میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر تھا کہ کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر تعمیر کیا، اور کتنے دنوں میں؟ فرمایا 25 دن میں مکمل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو بعض مفسرین رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ نے لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کا درجہ زمین کے تمام ٹکڑوں سے بلند ہے، سوائے زمین کے اس ٹکڑے کے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، کہ اس کا درجہ کعبۃ اللہ، عرش، کرسی، حتیٰ کہ لوح محفوظ سے بھی بلند ہے۔ تو کعبۃ اللہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کارناموں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ان کے طریقے سے چہرہ پھیرے گا وہ بے وقوف آدمی ہے۔ ملت ابراہیمی کی پیروی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَرْغَبُ، اور کون اعراض کرتا ہے، عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور طریقے سے، الا من صفی نفسہ، مگر وہ شخص جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اس مذہب کا نام تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر عمل کیا اور اس کو اپنایا۔ تو اس مذہب سے وہی شخص اعراض کرے گا، چہرہ پھیرے گا جو بے وقوف ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مقام اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ البتہ متعدد دلائل سے ثابت ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت کلی، یعنی تمام کائنات پر فضیلت حاصل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کمالات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں وہ اور کسی کو نہیں عطا فرمائے۔ خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بہت بلند مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کلی کہ وہ دلیلیں نہ ہوتی تو یہ آیات کریمہ اور اس قسم کی دوسری آیات بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ سب سے بلند ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنے کمالات عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو نہیں عطا فرمائے۔ لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام مخلوقات سے بلند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخلوق میں سب سے بلند مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اور جن علماء کرام نے عقائد پر کتابیں لکھی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ ہے، وہ بڑے رتبے اور شان والے پیغمبر تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند ہے۔ آگے کیا پیغمبر جو ہیں یہ فرشتوں سے افضل ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ،
اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیکوں کاروں میں سے ہوگا۔ پیغمبر سے بڑھ کر صالح کون ہو سکتا ہے؟ پھر وہ پیغمبر جو پیدائش سے لے کر وفات تک امتحانوں میں ہی رہا ہو، جس کی تفصیل قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ پیغمبروں کا درجہ اور مقام فرشتوں سے بلند ہے، اگرچہ فرشتے نوری مخلوق ہیں اور معصوم عن الخطا ہیں، اور پیغمبر انسان، بشر اور آدمی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا منصب اتنا بلند رکھا ہے کہ فرشتوں کا درجہ اور مقام پیغمبروں سے کم ہے، اور اس لیے انسان مجموعی لحاظ سے اشرف المخلوقات ہے کہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ کے رسول آئے ہیں، ان کی وجہ سے انسان کا پلہ کیا ہو گیا ہے؟ بھاری ہو گیا ہے، اور مجموعی لحاظ سے فرشتے انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا اذ قال له ربه اسلم، جب فرمایا اس کو اس کے رب نے جھک جا میرے سامنے۔ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی قیل اور قال کے کہا اسلمت لرب العالمین، جھک گیا میں رب العالمین کے سامنے، فرما بردار ہو گیا رب العالمین کا جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بس دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔